الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں حمد ثنا تسبیح تحلیل تقدیس تمجید بزرگی بڑائی کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس عظیم ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہے، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، خاتم النبیین ہے. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کہ یہ مشہور محاورہ ہے، حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ جل وعلا کا ایک صفاتی نام حکیم ہے. اس کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں، اگرچہ ہماری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ہم اس حد تک نہیں سوچ سکتے. معراج کی رات رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو اس مہینے کی 27 تاریخ کی رات کو معراج کا ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے. اس کی حکمتیں بے شمار ہے. علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں. کچھ حکمتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پہلی حکمت یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ اللہ ایک ہے، فقط اسی کی عبادت، فقط اسی کے آگے سجدہ ریز ہونا، فقط اسی کو معبود سمجھنا، یہ اسی کا حق ہے اور کسی کا نہیں. تو جو 360 خداؤں کو ماننے والے تھے انہیں یہ برا لگا، انہوں نے ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے. کئی سال تک سوشل بائیکاٹ کیا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا. آپ کے ماننے والوں پر، صحابہ کرام پر، صحابیات پر کیسے کیسے ظلم کیے انہوں نے. پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب چچا جناب ابو طالب کا وصال ہوتا ہے، محبوب بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے. پھر طائف کی طرف آپ کا سفر ہے، وہاں بھی آپ پر بہت شدید قسم کے ظلم کیے گئے. مختصر یہ کہ آپ پر انتہائی تکلیف دہ وقت تھا، مشکل لمحات تھے. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا محبوب وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ صبر فرمائیں اے حبیب،
ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو، ان کی تکلیفوں کو پر آپ صبر کریں، اس لیے کہ بے شک فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہر وقت ہماری نظروں میں رہتے ہیں۔ جبریل جاؤ، ان تکلیفوں کو دور کرنا ہے، غموں سے نکالنا ہے، پریشانیوں سے نجات دینی ہے، کیا کرنا ہے؟ جاؤ میرے حبیب کو لے کے آؤ، ہم نے اپنے دیدار سے انہیں مشرف کرنا ہے۔ معراج شریف کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سارے مراتب آپ کو طے کروائے گئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ تمام معجزات اور درجات جو انبیاء کو الگ الگ علیحدہ علیحدہ دیے گئے تھے، وہ تمام بلکہ ان سے بھی بڑھ کر کئی معجزات نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے، اور اس کی مثالیں بہت سی۔ فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ کوہ طور پہ جا کے وہ رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جناب عیسیٰ کو درجے ملے تو وہ آسمانوں پہ بلند ہو گئے۔ جناب ادریس علیہ السلام کو جنت تک کا سفر کروایا گیا اور وہ جنت میں بلائے گئے۔ تو حضور علیہ السلام کو معراج کرائی گئی، جس میں اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے، جس میں آسمانوں کی سیر بھی کرائی گئی، جس میں آپ کو جنت میں بھی بلایا گیا، اور وہ سارے غرضی کے جتنے بھی معجزات تھے الگ الگ نبیوں کو ملے، وہ سارے رسول اللہ کو معراج کی رات عطا فرما دیے گئے۔ ایمان بالغیب کا مشاہدہ کیا گیا۔ تمام رسولوں نے، نبیوں نے اللہ کریم کی، جنت کی، جہنم کی، فرشتوں کی اپنی اپنی امتوں سے گواہیاں دی ہے، اور ان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھوایا ہے۔ لیکن کسی بھی نبی نے گواہی دیکھنے پر نہیں دی۔ گواہی کی جو انتہا ہے وہ دیکھنے پر ہے۔ سب نے سن کر یا جبریل سے سنی ہے یا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوا ہے، دیکھا کسی بھی نہیں تھا۔ تو ضروری تھا کہ کوئی ایک ایسی ہستی ایسی ہو جو یہ دعویٰ کرے ہاں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ رأیت ربی فی احسن صورہ کہنے والا بھی ایک ہی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ تو چابیاں عطا فرمانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو صاحب اختیار بنایا، آپ مختار نبی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پر ہے، 2 آسمانوں پر ہے۔ ابو بکر و عمر زمین پر ہے، جبرائیل و میکائیل آسمانوں پر وزیر ہے۔ جنت میرے مصطفیٰ کو اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ جنت میرے مصطفیٰ کی آپ کے اختیار میں ہے۔ صحابی کہتے یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا تھا نا ربیہ سے کیا مانگتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جنت میں رفاقت مانگتا ہوں۔ حضور نے آگے سے یہ نہیں فرمایا وہ شرک کر بیٹھے ہو، میرے پڑھائے ہوئے مدرسے میں میرے ہی سامنے شرک کرتے ہو۔ حضور کا کوئی بھی قول یہ پیش نہیں کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا رسول اللہ سے جنت مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کائنات کے صبح محشر تک کے انسانوں میں عظیم جماعت کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی ہے۔ صحابہ نے امت کو سکھایا حضور سے ڈائریکٹ جنت مانگ سکتے ہو، اس لیے کہ جنت ان کے اختیار میں اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاہ رہے یار، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ جنت کے پتے پتے پر، حوروں کی آنکھوں پر، جنت کے ستونوں پر، دروازوں پر جو لکھا ہے اللہ نے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ یہ بتاتی ہے کہ خالق تو اللہ ہے، مالک مصطفیٰ کو میرے رب نے بنایا ہے۔ وحی کی تمام اقسام کا جو قسمیں وحی کی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے۔ معراج کی رات بلا واسطہ اللہ نے رسول اللہ کو قرآن کی آیتیں عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں، یہ اللہ نے معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ عطا فرما دی ہے۔ تو وحی کی تمام اقسام سے مشرف فرمانا تھا۔ احباب،
سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پہلی آیت ہے 15ویں سپارے کی۔ اس آیت میں سفر معراج کو بیان کیا گیا ہے۔ سفر نامے میں 7 چیزوں کا بیان ضروری ہوتا ہے۔ سفر کس نے کرایا، سفر کس نے کیا، سفر کہاں سے کیا، سفر کہاں تک کیا، سفر کتنے وقت میں ہوا، سفر دن میں ہوا یا رات میں ہوا، اور سفر کرنا کس لیے تھا۔ 7 چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس ایک آیت کے اندر سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ سبحان الذی، فرمایا سفر کس نے کرایا، وہ جو سبحان ہے۔ کس کو کرایا، بعبدہ، اپنے خاص بندے کو کرایا۔ دن میں ہوا یا رات کو، فرمایا اسرا، رات کے وقت ہوا ہے۔ یہ جو سیر ہے یہ رات کے وقت ہوئی ہے۔ لیلن، کتنے ٹائم میں، لیلن، یہ جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے، اس میں وقت کو ظاہر کرنا کہ پوری رات میں نہیں، رات کے انتہائی مختصر وقت میں یہ سفر ہوا۔ کہاں سے ہوا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے ہوا۔ کہاں تک ہوا، من المسجد الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک ہوئی۔ یہ سفر کیوں کرایا گیا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ اپنے حبیب کو بعض نشانیاں دکھائے۔ سفر جب ہوتا ہے تو اگر کسی بڑے افسر کا سفر ہو تو جو ماتحت ہوتے ہیں وہ سفر نامہ بیان کرتے ہیں۔ مالک ہو سفر کرنے والا تو بیان کرنے والا خادم ہوتا ہے، وزیر مشیر ہو تو ساتھ صحافی ہوتے ہیں، پورا سفر بیان کرتے ہیں کہ کہاں کس وقت کیا باتیں ہوئیں، کیا معاملات، سارا وہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا سفر ہے کہ جس میں جانے والا بندہ ہے اور بیان کرنے والا بندے کا مالک اور خالق ہے۔ اس لیے کہ اس سفر میں اور کوئی ساتھ ہے نہیں، جبریل ہے تو وہ بھی سدرہ پہ رک جاتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی ساتھ نہیں ہے، تو جانے والا جبریل وہ بھی آدھے راستے کا ساتھی ہے۔ تو سارے کے سارے سفر کے مشاہدات ہوں، معاملات ہوں، سوال و جواب ہو، سب کا شاہد اللہ جل وعلا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ احباب، اگر کوئی کام واسطے کے بغیر ہو، عادت کے خلاف ہو، اللہ کی قدرت سے ظاہر ہو تو اسے آیت کہتے ہیں۔ آیت کے معنی نشانی ہے۔ عادت کے خلاف ہو، اللہ کی قدرت سے ظاہر ہو اور واسطے کے بغیر ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں۔ جیسے جناب آدم علیہ السلام کا وجود مسعود جو بن ماں باپ کے ہے۔ آدم علیہ السلام کے کوئی والد کوئی والدہ نہیں ہے، تو یہ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ یہ عادت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ انسان کا وجود جب دنیا میں آتا ہے تو سبب ماں باپ ہوتے ہیں نا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ عادت کے خلاف تھا، اللہ کی قدرت کا اظہار تھا، اسی لیے اسے آیت کہا جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام والد کے بغیر ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو سبب ماں باپ ہوتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ عادت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ سسٹم بنایا اللہ نے۔ لیکن اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو بغیر کسی اور وجود کے جناب آدم کو پیدا کیا۔ اگر جسے قرآن مجید فرماتا ہے نا لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ سارے کے سارے اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانی فرمایا ہے۔ اگر کوئی عمل عادت کے خلاف ہو اور اس میں بھی اللہ کی قدرت کا اظہار، اگر وہ نبی سے ظاہر ہو جائے تو اسے آیت نہیں، اب اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں نا، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ،
آپ عصا ہاتھ میں پکڑتے تھے چھوڑتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. آپ کو سورج سے زیادہ چمکنے والا ہاتھ اللہ نے عطا کیا تھا. یہ معجزہ ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. آپ مادر ذات اندھا آپ کے سامنے آتا, آپ ہاتھ پھیرتے اللہ آنکھیں عطا فرما دیتا. یہ پاور ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی ہے. کوڑیوں کے مریض آتے ہاتھ پھیرتے تو شفایاب ہو جاتے. اللہ کے حکم سے یہ طاقت قوت نبیوں کو جو ملی اسے معجزہ کہا گیا. نبی مردے کو زندہ کرنا چاہے تو یہ اختیار بھی اللہ نے نبی کو عطا فرمایا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ محمد اور علی نام کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں محمد کے پیچھے کھڑے ہونے والے نمازی حضرت عیسیٰ اگر مردوں کو زندہ کرنا چاہے تو اللہ نے اختیار دیا ہے, وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. میرے آقا محمد الرسول اللہ کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہیں. معجزہ عادت کے خلاف کام کو کہا گیا. اسی طرح اگر یہ عادت کے خلاف کام کسی ولی سے صادر ہو جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں. اور اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا. آیت اللہ کی ذات کے حوالے سے, معجزہ نبیوں سے, اور کرامت ولیوں سے. اور جی ہم کرامت نہیں مانتے, یہ سارے ڈبہ پیر ہیں, جاہل ہیں اور شرک کرنے والے ہیں. کلیئر کٹ اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں. یہ جو ہو رہا ہے نا آج زمانے میں, ہمیں بار بار میں ہمیشہ اپنے اس منبر سے کہتا ہوں, جو جہالت اس وقت مزاروں پہ ہوتی ہے, مزاروں کے آگے سجدہ کرنا, وہ طواف کرنا اور نہ جانے کیا کیا وہ خرافات کرتے ہیں, ہمارا اہل سنت کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں ہمارا ان سے. ہم تو شریعت کے پابند ہیں. ہم طریقت وہ طریقت مانتے ہیں جو شریعت کے تابع ہو. نماز ایک نہ بڑے پیر صاحب اور کہے میں ولی کامل ہوں تو ہم ایسے ولی کامل پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم ایسوں کو نہیں مانتے جو شریعت کے ہی باغی ہوں. شریعت پہلے ہے. رسول اللہ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں, تہجد پڑھی ہے آپ نے, تو ہم کیسے نمازوں سے غافل ہو سکتے ہیں؟ معراج کا تحفہ نماز ہے تو ہم نمازوں سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم کرامت کی بھی منکر نہیں. وہ جو مرزا جیلمی بیٹھا ہوا ہے نا, جو دنیا کو عقیدے برباد کر رہا ہے, باب تشیع کوئی نہیں. میں نے کہا باب تو قرآن ہی پڑھا, سورہ نمل نہیں پڑھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نا, قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. 3 میل کے مسافت پر ابھی ملکہ بلقیس, ملکہ سبا 3 میل دور ہیں. ابھی سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے جو ان کا تخت لے کر آئے. کوئی تخت کوئی پلیٹ میں اٹھانے والی چیز تھی جس کی لمبائی 70 گز ہو, چوڑائی 40 گز ہو, اور کتنا بڑا تخت اور یاقوت و زمرد نہ جانے کیا کچھ لگا ہو, اس کا ہلانا 1000 لوگ بھی ہو تو ہلا نہ سکے, اور کہاں سے ہزاروں میل دور سے لے کے آنا. سلیمان علیہ السلام. اب وہاں دربار میں ایک جن بھی ہے, قال عفریت من الجن انا آتیک. وہ جن کہتا ہے کہ مجھے اتنا سا ٹائم دے کہ میں ابھی قبل ان تقوم من مقامک, آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے تخت آپ کے پاس حاضر ہوگا. انہ قوی امین, میں امین بھی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, اس سے بھی جلدی چاہیے. اب مرزا جلمی ہے بابے تشیع کوئی نہیں تھے, ہوں ایک بابا کھلو گیا, انہوں نے کہا میں لے آنا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فرماتے ہیں آپ پلک جھپکے نا, اس سے پہلے تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا. جی ما فوق الاسباب ممکن نہیں, ما تحت الاسباب چیزیں ہوں تو سمجھ میں آتی ہے. میں نے کہا یہ تخت ما تحت الاسباب تھا یا ما فوق الاسباب تھا؟ ہمارے تے بابے حاضر ناظر ہیں, تم نبی پہ جھگڑ رہے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. وہ کتاب زندہ باد زندہ باد. وہ کتاب کا عالم تھا. تو میں کہتا ہوں حضور غوث اعظم کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ وہ تو قرآن کے عالم ہے. حضور غوث اعظم امت کے سب سے بڑے ولی کامل ہے, ان پہ اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ پچھلی امتوں کے ولی وہ آصف بن برخیہ ہی ہے, وہ اگر پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور تخت اٹھا کر لا سکتے ہیں تو ہمارے امام
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ولی کامل ہے، اللہ نے ان سے زیادہ ان کو درجے عطا فرمائے ہیں۔ احباب، ولی سے خرق عادت کوئی کام ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل دیکھے تھے نا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ اصحاب کہف غار میں کئی 309 سال تقریباً سوئے ہیں، یہ ان کی کرامت ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اللہ کی آیت ہو، نبی کا معجزہ ہو، ولی کی کرامت ہو، سب اللہ کی قدرت سے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ آیت کا انکار کرنے والا، معجزے کا انکار کرنے والا، کرامت کا انکار کرنے والا حقیقت میں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ سبحان الذی اسرا، کچھ ایسے نادان ہیں نا جو کہتے ہیں جی معراج سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر معجزہ نہیں رہتا، معجزہ ہوتا ہی وہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا پھر وہ معجزہ رہتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، آیت کے ابتدا میں اللہ سبحان لے کے آ گیا۔ واقعہ معراج کا انکار کرنے سے پہلے یہ یاد رکھو، رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا، اللہ فرماتا میں لے کے آیا۔ دیکھیں دو چیزوں میں فرق ہے نا۔ ایک عام آدمی ہو جس بیچارے کو کھانے کو کچھ نہ ملتا ہو، وہ آپ سے کہے جناب میں تو راتوں رات امریکہ، برطانیہ سے وہ کینیڈا، آسٹریلیا، اور دو دن میں واپس بھی آ گیا۔ آپ کہو گے یار کھانے کو ملتا نہیں ہے، پوری دنیا کا چکر لگا کے کیسے آ گیا؟ لیکن وہ اگلا ہی جملہ کہہ دیتا ہے نا، فلانا سیٹھ صاحب، وزیر صاحب، مشیر صاحب، بڑے درجے پہ جو آدمی ہے، مالدار آدمی، وہ مجھے لے کے گیا ہے۔ تو آپ کے سارے شک کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو۔ آپ کہتے ہیں نہیں اب یہ خود نہیں گیا بلکہ کوئی لے کے گیا ہے اس کو۔ آپ کے ہر سوال کا جواب سبحان کے اندر پوشیدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ رب محمد کو لے کے گیا ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کر کے دکھایا ہے۔ وہ رب محمد کو لے کے گیا ہے مکان سے لا مکان کی طرف کہ جس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ تم جانے والے کو دیکھ رہے ہو، لے جانے والے کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تمہارا سوال کس کی طرف؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ وہ کس چیز سے پاک ہے؟ کہا وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کمزوری سے پاک ہے، وہ بے بسی سے پاک ہے، وہ نقص سے پاک ہے، وہ عیب سے پاک ہے، وہ جھوٹ سے پاک ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے سبحان الذی، وہ سبحان لے کے گیا تو ایمان والے آنکھیں بند کر کے اس کو مانتے۔ سائنسدانوں نے کہا جی خلا فضا میں ایک ایسا حصہ بھی آتا ہے جو آگ سے زیادہ گرم ہے۔ تو کہا اس سوال کا جواب بھی قرآن نہیں دیا۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو گلے گلزار کرنے والا کوئی تھا یا نہیں تھا؟ کہا آگ کو گلے گلزار کرنے والا کون تھا؟ وہی سبحان تھا، وہی سبحان ہے، وہی سبحان ہے محمد الرسول اللہ کو لے جانے والے کہ جو تخت سلیمان کو ہواؤں میں اڑاتا ہے، مہینوں کا سفر جو دنوں میں کراتا ہے، وہی سبحان ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو مکان سے لا مکان کی طرف لے کے گئے ہیں۔ وہی سبحان ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو معراج عطا فرمائی ہے، جس نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز کو ہوا میں اڑا سکتے ہیں۔ انسان تو ہوا میں جہاز کو اڑا لے، اس پہ تمہیں شک نہیں بلکہ یقین ہے، خود بیٹھتے ہو سفر کرتے ہو، تو وہ رب جو انسان کو عقل و دانائی عطا فرماتا ہے، علم عطا کیا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی اللہ نے ہی عطا فرمائی ہے، تو وہی رب ہے محمد الرسول اللہ کو عرش پر لے جانے والا۔ وہی رب ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو زمین و آسمان کی سیر کرائی ہے۔ کسی شخص کو بڑا مقام ملتا ہے، کوئی عہدہ منصب ملتا ہے تو دیکھنے والے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ایک روایت میں نے ایک کتاب میں پڑھی، مجھے اچھی لگی۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم معجزہ دیا تو اس وقت نہ آپ کے والدین آپ کے پاس تھے، نہ ابو بکر تھے جو کہتے سبحان اللہ، نہ عمر تھے جو کہتے سبحان اللہ، نہ عثمان و علی تھے جو کہتے سبحان اللہ، نہ حسن و حسین تھے جو کہتے سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ زمزم سے آپ کے دل کو دھویا گیا، آپ کے دل کو، بلکہ زمزم کو شرف ملا کہ رسول اللہ کے دل سے چھوا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔
آپ کو جنتی لباس پہنایا گیا ہے، فرشتوں کی بارات آئی ہے، کعبے کو سجایا گیا ہے، دلہا بنا کر براق پر سوار کیا گیا، جبرائیل و میکائیل حاضر ہوئے ہیں۔ ایسی شان نہ پہلے کسی کو ملی ہے، نہ صبح قیامت تک کسی کو ملے گی۔ تو پھر ایسے موقع پہ فرمایا کوئی والدین نہیں، دوست رشتہ دار نہیں، آپ اکیلے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات کا سفر، رات کی جو سیر ہے، بلکہ سفر نہیں، سیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ سفر مجبوری میں ہوتا ہے اور سیر جو ہوتی ہے یہ خوشی میں ہوتی ہے۔ آدمی صبح یہ پارک واک کے لیے جاتے ہیں نا، ہمارے بابے یہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے تو یہ واک کرتے ہیں، کوئی آدھا گھنٹہ لگاتے تھے ایک چکر پہ، لیکن اگر یہی پارک کا چکر ہو، سیر نہ ہو، سفر ہو تو 2 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کی یہ کیفیت ہے تو سفر کا مقام کیا ہوگا۔ امام بصیری نے تکلیف میں پکارا تھا نا، تو رسول اللہ سفر کرتے ہوئے نہیں، سیر کرتے ہوئے نہیں، بلکہ آپ سفر کرتے ہوئے امتی کے درد کو مٹانے کے لیے پاس تشریف لے کے گئے تھے۔ امام بصیری بیمار تھے، بستر مرض پر تھے، رسول اللہ کو پکارا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ آپ نے لکھے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ احباب، بعبدہ آیت میں ایک ایک ورڈ پہ کلام کرنا چاہ رہا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کا اظہار اس آیت میں ہوا ہے۔ عبد غلام کو کہتے ہیں، عبد بندے کو کہتے ہیں۔ معراج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اہم واقعہ تھا، سب سے عظیم واقعہ تھا، بہت بڑا معجزہ تھا۔ یا اللہ، عبد کہہ کے کیوں اس کا اظہار ہوا؟ یحییٰ علیہ السلام کو آپ نے سیداً و حصورا کہا کہ وہ سردار ہے، اور رسول اللہ کو عبد کہہ کے پکارا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا نا سبحان الذی اسریٰ برسولہ فرما دیتے، بحبیبہ فرما دیتے، بسید المرسلین فرما دیتے۔ آپ کے القابات تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ یا اللہ اپنے حبیب کو یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، یا ایھا المزمل قرآن میں لکھا، یا ایھا المدثر قرآن میں لکھا ہے، یاسین بھی قرآن میں ہے، طٰہٰ بھی قرآن میں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی قرآن میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اور یہ ساری شانیں تو نے عطا فرمائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کہنے والا بھی تو ہے، ورفعنا لک ذکرک کہنے والا بھی تو ہے، خاتم النبیین کہنے والا بھی تو ہے، وانک لعلی خلق عظیم کہنے والا بھی تو ہے۔ یا اللہ، یہاں تو نے عبد کا اظہار کیوں کیا؟ یہاں رسول کیوں نہ کہا؟ مزمل و مدثر کے حوالے کیوں نہ ملے؟ تو جواب آتا ہے تم نے رسول پر نظر رکھی، عبد پر نظر نہ رکھی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں تم بھی عبد ہو، محمد بھی عبد ہے۔ تمہارے عبد ہونے میں اور محمد کے عبد ہونے میں فرق یہ ہے، تم وہ عبد ہو کہ مکان سے نکل نہیں سکتے، اور محمد وہ عبد ہے کہ مکان سے لامکان کی طرف گئے ہیں۔ تم وہ عبد ہو کہ تم سانس کے محتاج ہو، تم وہ عبد ہو کہ ہوا کے محتاج ہو، تم وہ عبد ہو کہ کھانے کے محتاج ہو، پینے کے محتاج ہو، تم وہ عبد ہو کہ ہر سانس میں زندگی گزارنے کے لیے کبھی ہوا، کبھی کھانے، کبھی زمین کے محتاج ہو۔ بتانا یہ چاہتا ہوں محمد بھی عبد ہے، لیکن محمد وہ عبد ہے، دل نکال دیا گیا جسم سے، زمزم سے دھویا جا رہا ہے، محمد کی سانسیں اب بھی چل رہی ہے۔ تم وہ عبد ہو کہ اس دل کے بغیر نہ جی سکو، محمد وہ عبد ہے، دل جبریل کے ہاتھوں میں ہو، محمد سانسیں لے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ زندہ باد۔ محمد وہ عبد ہے کہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے جائے۔ کائنات کو بتانا تھا عبد کے چکر میں نہ رہنا، بشر کی رٹ نہ لگانا۔ ارے نوریوں کا سردار بھی سدرۃ المنتہا پہ رک جائے، محمد کی بشریت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ محمد جس حصے کو چھوڑ کے جائے جہاں پہ جبریل کے مقام کی انتہا ہے، وہاں محمد الرسول اللہ کے مقامات کی ابتدا ہو رہی ہے۔
تم بھی عبد ہو، محمد بھی عبد ہے، لیکن عبد عبد میں فرق ہے۔ تم نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، تم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے درختوں کو مقام سے ہلتے ہوئے دیکھا، تم نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خدا کہہ بیٹھنا۔ بعبدہ کہہ کر اللہ بتانا چاہتا ہے سارے مقامات و کمالات اللہ نے محمد الرسول اللہ کو عطا کیے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا نہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں بلکہ رب کے بندے ہیں۔ محمد وہ عبد ہے۔ بادشاہ بھی ہو نا، بادشاہ ماں کے پاس جاتا ہے تو بیٹا بن کے جاتا ہے، ایسا ہی، لیکن جب یہ بادشاہ رعایا کی طرف آتا ہے پھر بیٹا نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے۔ جب نبی مخلوق سے خالق کی طرف جائے تو عبد ہوتا ہے، اور خالق سے مخلوق کی طرف آئے پھر شان رسالت کے ساتھ دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں تم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا، مدینہ کی وادی میں محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، حلیمہ کی گود میں محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، آمنہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے۔ بتانا یہ تھا کہ یہ عبد ہے، خدا نہیں ہے، اور پھر لامکان بلایا، اپنا دیدار کروایا، ہم کلام ہوئے۔ بتانا یہ تھا محمد تمہاری طرح عبد نہیں ہے، محمد عبد خاص ہے اللہ کی طرف سے، محمد خاص ہے، محمد خاص ہے، محمد خاص ہے۔ گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے، یہ کائنات ان کے لیے سجائی ہے۔ تم نیا کام کرو تو بدعت کے فتوے لگنا شروع ہو جائے، محمد نیا کام کرے وہ سنت بن جاتی ہے۔ کہا عبد اور عبد میں فرق ہے۔ تم تھوکو تو ہر جگہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، کیوں؟ وبا پھیل جائے گی۔ محمد الرسول اللہ کا لعاب لگے کسی کو تو اس کو اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ کہا عبد اور عبد میں فرق ہے۔ تم عبد وہ عبد ہو کہ جن سے بیماریاں پھیلتی ہے، محمد وہ عبد ہے کہ جن کے لعاب سے شفائیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تم سو جاؤ، تمہارا وضو ٹوٹ جائے، نیا وضو کرو پھر نماز پڑھو۔ محمد الرسول اللہ سو بھی جائے، اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ وہ عبادت بھی قبول فرماتا ہے۔ عبد عبد اور عبد میں فرق ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تم مسجد میں جوتوں سمیت نہیں آتے، ان کو اللہ نے عرش پہ جوتوں سمیت بلایا ہے۔ عبد اور عبد میں فرق ہے۔ عرش سے نیچے ساری کائنات ہے، جبریل بھی نیچے، میکائیل بھی نیچے ہے، غوث قطب عبدال بھی نیچے ہے، ساری کائنات عرش کے نیچے ہے، اور عرش محمد الرسول اللہ کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھی ہے۔ بتانا یہ تھا عبد اور عبد میں فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق عطا فرمائے، اور ان کی شان بیان کرنے میں اللہ ہمیں جری فرمائے۔ حضور کی شان بیان کرنے میں نا وہ چھپ چھپ کے نہیں، کھل کھل کے بیان کرو۔ اپنا خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے نا، انے وار رسول اللہ سے محبت کرو، دنیا کی کیا پرواہ، قبر میں اور کوئی نہیں، یہی محمد الرسول اللہ کام آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے معجزات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کی رات ہے یہ آنے والی منڈے کی رات۔ معراج کی رات کون سی رات ہے؟ یہ منڈے کی رات ہے۔ جو لوگ روزہ رکھنا چاہے وہ ٹیوزڈے کا روزہ رکھے، انشاءاللہ بعد نماز عشاء کی نماز کے بعد منڈے نائٹ کو ہماری مسجد میں پروگرام ہوگا۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام احباب اس پروگرام میں شرکت فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب